السلام علیکم ویورز، میں ہوں افسانہ زبیر اور آج کا ہمارا مضمون ہے ضرورتوں کا پورا نہ ہونا۔ ضرورتوں کا پورا نہ ہونا وہ کن بنیادوں پر مشتمل ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جانچنا چاہیے کہ کہیں آپ اپنی خواہشات کو ضروریات کا نام تو نہیں دے رہے، کیونکہ انسان کو زندگی میں جینے کے لیے کچھ ہی چیزیں درکار ہوتی ہے، مثلاً پیٹ بھرنے کے لیے روٹی، تن ڈھانکنے کے لیے لباس اور سر چھپانے کے لیے چھت، اور اسی کے ساتھ پینے اور استعمال کرنے کے لیے پانی۔ پر مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مثلاً بہترین کھانا، خوبصورت لباس، عالیشان گھر اور بھی کئی قسم کی چیزوں کو ضروریات کا نام دے کر اداسی کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ آج کے دور میں جس قدر مہنگائی، پریشانیاں اور ہر طرف ناشکری اور شکوے کا جو لہر چل رہا ہے، وہ بھی صرف ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں اور کچھ نہیں، چاہے ہم کسی کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ سب کچھ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں مل رہا ہے۔ اس سے نجات بے انتہا آسان ہے، بس یہ کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو محدود رکھنا چاہیے۔ جب محدود ضرورتیں ہوں گی تو کم خرچہ ہوگا، جس سے کہ ہم کم سے کم آمدنی میں بھی خوشحال زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ رزق میں برکت اور ضروریات کو اپنے غیب سے پورا کر دے گا۔ بس اپنے رب پر پورا یقین رکھتے ہوئے اسی کم آمدنی میں شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کیا کیا اور کہاں کہاں سے پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، شاید کچھ فائدہ حاصل ہو، آپ کو سمجھ کے ساتھ آسان زندگی گزارنے میں مدد حاصل ہو۔ ہمارے گھر کم و بیش 20,000 روپے آمدنی آتی ہے، جو کہ آج کے دور میں یقیناً بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ ہم اسی میں گزر بسر کرتے ہیں۔ اسی میں بلز پے کرنا، بچوں کو پڑھانا، کھانا پینا اور جو بھی ضروری کام ہے ان کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ یقین سے باہر ہے، لیکن یہی سچائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہی ہوگی، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ہمارے جینے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ٹیوشن فیس جیسے ہی مہنگی ہو گئی، میں نے گھر میں ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ لباس محدود رکھتے ہیں، جو کہ ضروری ہو وہی خریدتے اور پہنتے ہیں۔ سال میں ایک ہی مرتبہ جب عید الفطر آتی ہے، حیثیت کے مطابق، جو کہ پورے سال بآسانی پہنی جا سکے۔ جب نئے نہ خرید پائے تو پرانے ہی لونڈے بازاروں سے خرید لیتے ہیں اور بچے بھی خوشی سے پہنتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وقت کے ساتھ حیثیت کے مطابق زندگی صبر شکر سے بسر کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا، اچھا لگے گا یا برا لگے گا، کیونکہ جو لوگوں کی کہنے کے مطابق زندگی جیتے ہیں وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتے۔ رہا سوال گھر کا، الحمدللہ ذاتی مکان ہے جو کہ مجھے وراثت میں ملی تھی، حالانکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ذاتی مکان بھی ہوگا، پر اللہ پاک نے وہ بھی نواز دیا الحمدللہ۔ یہ رب پر کامل اعتماد، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورے جو اعتماد ہے اس کا نتیجہ ہی ہے کہ وہ تھام لے تو کچھ کمی نہ ہوگی۔ جب میرا رب تھام لے گا تو کبھی کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں، اور اس نے تھام لیا۔ اور رہ گیا کھانا پینا، ہماری کم آمدنی کے مد نظر ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہی روٹین بنا لی ہے، ایک تو صبح چائے پراٹھا کھاتے ہیں اور شام مغرب کے بعد چاول یا روٹی کے ساتھ حسب ضرورت سالن یا حیثیت کے مطابق کچھ اور۔ یہ 2 وقت کا کھانا ہم کئی سالوں سے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پریشانی درپیش ہو تو 1 وقت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن صبر شکر کے ساتھ الحمدللہ، اور آسان پرسکون و خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں مالک کے فضل و کرم سے۔ اور جب میرا مالک توفیق عطا فرماتا ہے تو بہت اچھی ڈشز بھی تیار کر کے ہم لوگ کھا لیا کرتے ہیں، حیثیت اور اس وقت کے مطابق گزر بسر کرتے، اس حساب سے بناتے، اس حساب سے کھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی گیا ہے کہ اتنی آمدنی بھی نہیں آیا کرتی تھی، جب بھی اللہ پاک گزارا کرواتا تھا، آج بھی کروا رہا ہے۔ بس یقین اور عقیدہ مضبوط ہو تو وقت بآسانی گزر ہی جاتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ آپ کوشش کرو، شاید
شروع میں تھوڑی تکلیف ہو پر جیسے ہی رب تھام لے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ عادی ہو چکے ہیں، جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، چونکہ ہم پہلے سے عادی ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بچے بھی الحمدللہ پورے روزے رکھتے ہیں مالک کے فضل و کرم سے، بیٹیاں 6 سال کی عمر سے اور بیٹا 4 سال کی عمر سے۔ حالانکہ ہم نے بہت کوشش کی تھی اس وقت کہ اتنی چھوٹی عمر میں روزے نہ رکھے، لیکن بچوں کی ضد اور شوق کے آگے جھک جاتے کہ نیک عمل ہی ہے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی نیک عمل سے روکنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب سحری میں نہ اٹھاتے تو بنا سحری کے ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے بچے، لہٰذا میں انہیں سحری کروا دیا کرتی ہوں۔ بس آگے اور کیا کہوں، اتنا ہی کہوں گی، اللہ پاک کا احسان ہے جو آج کے نفسا نفسی غربت، پریشانی اور فتنے کے اس دور میں بھی اللہ پاک انتہائی آسان اور سکون و راحت والی زندگی بسر کروا رہا ہے الحمدللہ۔ اسی لیے ہر وقت میری زبان پر یہ آیت مبارک ہمیشہ رہتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مجھے بہت پسند بھی ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، بلکہ جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جو بھی اس نے نوازا اور نواز رہا ہے۔ آپ بھی صبر شکر کا دامن تھام لیں، اللہ پاک آپ کو تھام لے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل باقی نہ رہے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل ہو آپ کو۔ دعا بھی یہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ آسان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی ہماری آخرت بھی سنوارنے کا موقع عطا کرے، آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلے اللہ پاک نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔